ہمارا
میں دوبارہ میں تیری عبادت کے علاوہ کچھ کروں گا ہی نہیں. تو خدا تو ہمارا فیصلہ ہی ہے. ہمیں دنیا میں تمہیں بھیجا تھا اس کے قسم یعنی انسان کو امتیاز کیا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. قسم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے دنیا میں حرام و حلال دونوں کے پیدا کرنا اور رسولات کے مگر ہمارے لیے ایک زندگی کے ہم اس پر محبت کر رہے ہیں. حلال پر کہ حرام 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 ہے. حلال کی زندگی گزارنے حرام کی زندگی گزارنے انسان کو زندگی گزارنے یہ بڑی چیز ہے کہ ہم لوگ کھا رہے ہیں حلال والی کھا رہے ہیں حرام والی کھا رہے ہیں. انسان جب جھاڑ کے اندر پتے جب پتے کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہ ہرا بھرا دکھتے ہیں. جب وہ جھاڑ کی سننے لگتے ہیں تو اس کے پتے کم ہو جاتے ہیں پتے بلگانے لگتے ہیں تو اس کے پتے گرنے لگتے ہیں. اس کو ہم گھر کا زمانہ کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ دانوں کے پیارے مصطفیٰ کے اور حکم کو ایک ایسا اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے ہر مہینے میں انسان کو جس طرح وہ پتے جھاڑ کے گرنے لگتے ہیں تو وہ گرنے کے بعد پتے جھاڑ کے اندر خریدا کر دیتا ہے. ایسا مثال اور اس کا انجام کر یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کے ذہن کو آزاد کرنا چاہتا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں اور اللہ نے آج کی رات کی گھڑی میں ایسا گھڑی کیا ہے. اللہ نے اس رات میں ایسی برکتیں دی ہے کہ اگر ہم اس جھاڑ کی طرح ہے کسی جھاڑ میں پتے سوکھے ہوئے پتے گر جاتے ہیں ہرے بھرے پتے نکلتے ہیں. اسی طرح اس کا الزام کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسا موقع ہے کہ ہم آج اس رات میں اور کل کے دن میں اللہ سے پیارے مصطفیٰ سے حسین سے محبت سے کر کر کے اگر اپنے آپ کو گناہوں کو ایسے ختم کر دیتے جیسے کہ جھاڑ کے پتے سوکھے پتے گرتے ہیں اور اس کے بعد اللہ نے دلوں میں آتا ہے. اسی طرح اپنے دلوں میں ایسا تعلق پیدا کر دیتے جس طرح سے اپنے گناہوں کو ختم کر کے دلوں کو گزار کر دیتے دلوں کو پاک پولیس کر دیتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اسرار کی بنی اللہ نے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہیں کہ آج کی رات اور کیا کرتی ہے میرے دوستوں جب دنیا عالم اسلام کا وجود تھا انسان کا وجود تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اللہ اور اسی دن میں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کی تقدیر سے سے بنائے ہو گئی جو اس طرح کے بچوں کو سوال ہوتا ہے اور ہوتا ہے تو حضرت آدم کو کی حاصل اور آگے چلیے اسی بات صحیح ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی معاشرہ مبارک گھڑیوں کے پیدا کیا اور آگے چلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا اور آگے چلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معاشرہ پیدا کیا اور آگے چلے تو کیا چلے اسی دین میں بھی ہم سب کو میرے دوستوں اس دنیا کو پرائے دنیا سے بنا ہو جائے بقا کی طرف چلے جائے عاشرہ باپ کی طرف ایسی کی ہے کہ میرے لیکن سرکار آنے والے عاشرہ کو اگر روکے رکھ دیتے ہیں تو اس کی نتیجت کیا ہے اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو اشعار فرماتے ہیں اے میرے امتیوں کے جانکار کرنے والوں اے میرے امتیوں کے پیارے اچار کرنے والوں اے میرے امام حسین کے نام پر اپنے دل کو نچھاور کرنے والوں جب تم عاشرہ یہ ہوتے رکھ لیتے ہیں اس کی فضیلت کیا ہے اس کی مرتبہ کیا ہے میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں نے آسمان کو کتابیں نازل کیا ہے جس سے مشرق کتابدار کتابیں اس کتابوں میں کتنے اکثر ہوتے ہیں کتنے حروف ہوتے ہیں کتنے ورڈ ہوتے ہیں جو اگر شخص عاشرہ کو روکے رکھ لیتے ہیں اس کی اس معنی ہے اس مثال کی طرح ہے جتنے حروف آسمانی کی
سارے کے اللہ نے نام کیا ہے آسیا کے روح برکت کے پھولتے روح انہیں کیے جائیں گے جتنے اپنے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا اللہ اللہ اور کیا کہتا ہے جتنے اپنے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا اور کیا کہا جاتا ہے کہ آسیا کے روح کی برکت کے اعتبار شدیدوں کا مرتبہ سے ملے گا اس کی فضیلت ملے گی اللہ اللہ اور کیا کہتا ہے کہ آسیا کے روح کی برکت کے سے ساری آپ وقت کم ہے میں اللہ کو سلامت بیان کرتا ہوں آپ کو یہ بات بتا دوں دو شخص جنہوں نے ایک کہ ہم اللہ کو یہاں میں آجیا اس لیے میں کہتا ہوں بڑی بات انسان کا بچانا کیونکہ آپ کی کمائی کو اور ہو سکتی ہے اللہ کہتا ہے کہ بندوں اور بندیاں جو آپ نے حق کمائی کر کے اللہ اور اللہ کو رسول کے اور ایمان کو یاد میں خرچ کیا جو خرچہ نہیں ہوتا ہے اس لیے یہ چھوٹی بابت کے پیسے خرچ کرنے سے جو خرچ نہیں ہوتے وہ بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں ہمیں کتنے عبادت ہوتا ہے پتا ہوگا آخرت میں پتا لگائے گا ایک شخص سے ہم پیدا ہوئے ہم کو خرچ کیا امام حسین کے نام پر بالکل بچے لگے جو میں نے اس فضیلت خدا ہے کہ جو اللہ کے امام حسین حاضرہ اور ان کے کام میں خرچ کرتے ہیں اس کو بڑے کی ملتا ہے میرا محرم کو تصدیق نہیں ہوا محرم کا مہینہ ختم ہوا سفر کا مہینہ آیا ربیع الاول کا مہینہ آیا اس کے بعد پھر آنے والے محرم آ گیا تو اس سے سکھلا دیا گیا کہ میں نے اتنا سنا ہے کہ وہ خرچ کرتے ہیں کہ پڑھتے ہیں میں نے کہا کہ کچھ نہیں ملائی ہے جب یہ سکھلا دیا گیا اللہ کو ہوا اور اللہ نے مجھے کہا کہ جاؤ اس سب کو 7,000 ہم لے کر کے آؤ جب اس کے ساتھ لے کے آیا اور لگائی چنتا تو میرے ساتھ ایک دار کے نام پر ایک ہم کو خرچ جانا تو میرے بات کو فکر کیا جانا جو اس کا بدلا میں تجھے دے رہا اس کا بدلا میں جانا اس کے میں صبح دے رہا تھا کہ حج کے میدان میں جگہ کا بدلتا تھا جب کہ میری دنیا کو ذکر کر دیا اس کا بدلا اس سے پتہ نہیں چلا اگر اللہ کی آمد یہ رکھو آدمی یہ رکھو کہ ہمیں دنیا میں رب کا فضل دینا ہمیں آخرت کی تیاری کرنا ہے نہ دنیا میں رب کی تیاری کرنا ہے اللہ کا رسول فرمان اے بندے بندو کہ دنیا کی دعوت کے لیے کام کرو دنیا میں جاؤ آخرت تمہارا مضبوط ہوتا ہے کام خود کرو کہ آخرت کی تیاری کرو آخرت کے معنی میں تیاری کرو نیت کرو آخرت کے لیے کرو صحیح بات ہے بالکل صحیح بیٹھ ہے اور اللہ آپ کی کتابیں کوئی بجائے سے بچے آؤ اور آشیرات اور کیا ہے آشیرات کے اللہ فرماتے ہیں اس کے اور اس کے بعد الحمد فرمان
اللہ تبارک و تعالیٰ سے حسین بنتے جینے کے توفیق کا نام امام حسین کو بچانے کے لیے سر کو قیامت کو بتا ہوا جب اس جینے مصطفیٰ کو بچایا تو جب اس جینے مصطفیٰ کو پھیلانے کی ضرورت پڑی تو جیت سے بچایا اب جب ضرورت پڑی ہندوستان کی سرزمین میں کہ اب مسلمان خطرے میں ہیں اللہ کے اندر کیسے کی خطرے میں نہیں ہے آگے بڑھتا جائے گا اور ترقی کے ساتھ بڑھتا جائے گا جب بھی پریشانی آئی بڑھتے گیا کسی چیز کو بچانے کے لیے وقت کی زندہ آئی گا کسی چیز کو بچانے کے لیے بڑا غریب علاج ملتا کسی چیز کو بچانے کے لیے شاہی عالم ملا قطب عالم ملا شاہ عالم ملا میرے دوستوں کو جب تعلیم اسلام ہوتا اب ہمارے سے نکل جائے گا اسی زندگی کو بچانے کے لیے سبا کو بچانے کے لیے
ٹائم ہمارے پاس ابھی سیدھا ٹائم کیا ہے حضرت امام حسین بن علی کربلا دو بار کرتا اللهم صل على سيدنا سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلاما يا رسول الله صلى الله عليه امام حسین میدان کربلا کے اندر اپنے بیٹے سے لگا تھا امام حسین جب خیمے کے اندر عشاء کی نماز کے بعد پہنچے اندر 10 رات میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے جانشار کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ میرے ساتھ جتنے بھی لوگ آئے یا کربلا میں پہنچنے کے بعد ہمارے مسجد سے یہاں پہنچے ہیں میری طرف سے سب کو اجازت ہے کہ آج کی رات سب سے یہاں سے چلے جائیں کیونکہ یزید کا مقابلہ آپ لوگوں سے نہیں ہے آپ سے ان کی کوئی دشمنی نہیں ہے آپ کے خون کے پیاسے وہ نہیں ہے بلکہ میرے خون کے پیاسے امام حسین حضرت عباس جنرال کو کہا حضرت علی اکبر کو کہا کہ آپ تمام مجموعے اعلان کرو کہ جتنے بھی لوگ یہاں آئے وہ آج رات میں چلے جائیں 10 محرم کو کل صبح یہاں کی لڑائی چالو ہو جائے گی لڑائی چالو ہو جائے گی اور معلوم ہے کہ جب لڑائی ہوتی ہے تو کوئی سلامت نہیں بچتے ہیں دونوں پارٹی میں سے ایک نہ ایک کوئی نہ کوئی قتل کیا جائے گا لہٰذا تم لوگ اپنی بیوی کو بیوہ مت کرو اپنے بچے کو یتیم مت کرو چلے جاؤ سارے لوگ ایک زبان حضرت کو کہا اے حسین ہمارے بیوی بیوہ ہو تو ہونے دو بچے یتیم ہو تو ہونے دو لیکن یہ گواہ نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ میدان کربلا چھوڑ دو ہم سب کیسے شہید ہونے کے لیے تیار ہیں امام حسین کے ساتھ 72 انسان شہید ہو گئے اس میں سے کچھ صحابہ کرام بھی کچھ صحابہ کرام کی اولاد بھی جیسے جیسے ان کو معلوم ہوا کہ امام حسین میدان کربلا میں کوفیوں سے مقابلہ ہے ان کے ساتھ بحث ہے تو سارے لوگ پہنچے امام حسین کو حلف کرنے کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ 10ویں رات کو اپنے خیمے میں سے کہتے ہیں کہ آج جان کی رات اور کفن کی رات کیونکہ مشکل کی رات جلدی کرتی ہوئی کسی کے گھر اگر نیت ہو تو رات جلدی کرتی نہیں ہے کب صبح ہو کب صبح ہو رات ہو لمبی ماری لیتی امام حسین نے کہا بہن زینب آج بہت رات لمبی ہو رہی ہے لہذا آج ٹائم پاس کرنے کے لیے وقت گزارنے کے لیے امام حسین کے صدر سے آج ہم مسلمانوں کے
سبق حاصل کرنا چاہیے۔ امام حسین نے جو ٹائم پاس کرنے کے جو درس دیا ہے اس درس پر ہم آپ کو عمل کرنا چاہیے، ہمارے نوجوان بھائیوں کو عمل کرنا چاہیے۔ آج ہمارے نوجوان بھائیوں سے پوچھو کہ تم یہاں بیٹھے کیا کرتے ہو، تو کہیں گے حضرت ٹائم نہیں نکل رہا ہے، کیا کریں، یہ نکل رہے ہیں۔ حسین کیا ٹائم پاس کرنے کے لیے تیرے پاس گیم کھیلنا نہیں ہے۔ امام حسین کی تعریف کریے، جشن رات ہے، امام حسین کو معلوم ہے جب جنگ ہونے والا ہے، جب شہید ہوں گے، میرے بیٹے بھی شہید ہوں گے، میرے بھتیجے بھی شہید ہوں گے، میرے بھانجے بھی شہید ہوں گے، میرے جانشین بھی شہید ہوں گے، یہاں تک کہ میں خود شہید ہو جاؤں گا، میں اسلام کو شہید ہونے سے بتا ہوں۔ امام حسین بہن زینب یہ امتحان کے ذریعے بہت بڑا لمبی معلوم ہوتی ہے۔ ٹائم پاس کیسے کریں؟ نوجوانی امام حسین ہم اپنے ماں بہن سے کہنا چاہتے ہیں آپ کے پاس ٹائم نہیں نکلتا ہے، آپ کے پاس ٹائم پاس نہیں ہوتا ہے، ٹائم نہیں نکلتا ہے، ڈر سے جو ہے حسین کا سن کرتے جا رہے ہو، حسین کا ڈر سے جو ہے اپنے دل بھی اتار لو اور آج سے ایڈ کر لو۔ ٹائم پاس کرنا ہو تو موبائل پہ گیم نہیں کریں گے، موبائل پہ پکچر نہیں کریں گے، موبائل پہ گانا نہیں کریں گے، بلکہ جو ہے امام حسین کا درد کو اپنے سینے میں رکھیں گے اور ہمیشہ جو ہے امام حسین کے درد پر عمل کرتے رہیں۔ امام حسین کا پیغام کیا ہے؟ بہن زینب سے کہتے ہیں اپنے سینے کے اندر تمام اپنے رشتہ داروں کو کہتے ہیں، اپنے اہل و عیال کو کہتے ہیں کہ آج رات جو ہے امتحان کی رات ہے، بہت لمبی رات ہے، زندگی کرتے ہیں بہن زینب ٹائم پاس کرنا ہے تو قرآن کی تلاوت کرو۔ ٹائم پاس کرنا ہے قرآن کی تلاوت کرو۔ ہماری ماں بہنیں کام سے فری ہو جاتی ہے، کیا کرتے ہیں موبائل کے ذریعے۔ ہمارے نوجوان بھائی کام سے فری ہو جاتا ہے، موبائل لے کے جاتا ہے، نوکری پہ نہیں گیا اور ٹائم پاس فری ہو رہا ہے، یہاں گاؤں موبائل میں دیکھ لیتے ہیں، جہاں لڑکے بچے ہو جاتے ہیں موبائل میں گیم چالو، موبائل میں چالو ہو جاتا ہے، موبائل میں چالو ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کیا آپ کو جانا ملے آپ عاشق حسین ہو؟ ارے حسین میدان کربلا میں 10ویں رات کو کوئی گیم نہیں کھیلا، کوئی بورڈ نہیں کھیلا، کوئی کھیل نہیں کھیلا، بلکہ اپنے ٹائم پاس کرنے کے لیے اپنے اہل و عیال کو اپنی بہن کو درد دیتے ہیں۔ میرے بہن آج تکلیف کی رات ہے، مشکل کی رات ہے، اس مشکل رات کو گزارنے کے لیے ہمارے پاس یہ نہیں ہے، بلکہ ہم جو ہے اس مشکل رات کو قرآن کی تلاوت سے گزاریں۔ قرآن کی تلاوت ٹائم آپ کے پاس بچا ہے، قرآن لے کے دے۔ ارے قرآن پڑھو گے تو آپ کی آخرت سنورے گی، موبائل دیکھنے میں نہ ہوگا۔ موبائل آپ گیم کھیلتے ہیں، گیم کھیلنا کوئی شریعت میں جائز ہے؟ اسلام کے خلاف ہے، آپ کا خدا نہیں نکلتا ہے، لیکن ہمارے نوجوان بھائی گیم میں اتنا مست ہو جاتے ہیں کہ اس کا کوئی خدا نہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کھیلوں کے اندر 10ویں تاریخ کو کھیلنے کے درسن کو سبق دیتے ہیں۔ آپ جو ہے یہاں ہمیں آپ کا کھیل چالو ہونے والا ہے، ہمارے ساتھ کھیلے چھڑ جائے گی الحمدللہ۔ صبح امام حسین حضرت عباس عباس ہمارے پانی کا ایک کپڑا بھی نہیں ہے، ہمارے کھیلے کے اندر پانی کا ایک کپڑا نہیں ہے، اور 6 مہینے سے علی اصغر کا ہر قسم کیا ہے۔ حضرت سکینہ بھی جو ہے پیاس سے نڈھال ہے،
اے عباس علمدار ایسا کیا جائے کہ حضرت علی اصغر کا واسطہ دے کر کے حضرت سکینہ کا واسطہ دے کر کے ان یزیدی لشکر کے سامنے یہ پیغام رکھنا، علی اصغر کا واسطہ دینا، حضرت سکینہ کا واسطہ دینا، کیونکہ وہ بھی بچے والے ہیں، یہ بچے کے خیال رکھیں گے، ہو سکتا ہے کہ ایک کمرہ پانی پینے کے پہنچ جائے اور دونوں بچوں کو جو ہے پانی پلا دیا جائے۔ اگر یہ دونوں بچوں کو پانی پلا دیا جائے گا تو میدان محشر میں نانا سے جو ہے اور یہ کوشش کا کام ہو جائے گا اللہ۔ لیکن ظالموں کے دل میں کوئی پتھر بن گیا تھا۔ جب حضرت عباس علمدار مسجدہ اٹھاتے اور مسجدہ اٹھانے کے بعد میرے فرات میں جاتے ہیں، گھوڑے کو سوار ہوتے جاتے ہیں، گھوڑا کو کھلا دیا میرے فرات کے اندر، گھوڑے کو کھلا دیا میرے فرات کے اندر، میرے فرات میں جب گھوڑا اندر گیا تو حضرت عباس علمدار پانی بھرتے ہیں مسجد میں، اور پانی بھرنے کے بعد یہ اپنا ہاتھ سے چلو سے پانی اٹھاتے ہیں، چاہتے ہیں کہ میں پی لوں، لیکن قربان جاؤ کس طرح محبت ہے اپنے جانثار کو، کس طرح محبت ہے اپنی بھتیجی سے، کس طرح محبت ہے علی اصغر سے، پانی کو چلنے کو اٹھاتے ہیں حضرت عباس کے پاس، لیکن سکینہ کی پیاس یاد آ گیا، علی اصغر کی پیاس یاد آ جاتی ہے، پانی کو چھوڑ دیتا ہے، یہ کہہ کر کے امام حسین پیاسے ہیں، سکینہ پیاسے ہیں، علی اصغر پیاسے ہیں، شاہجہان پیاسے ہیں، سونے کے اندر تمام جانثار پیاسے ہیں، یہ عباس کی زمین گوارا نہیں کرتا ہے کہ عباس نے پانی پیے، حضرت عباس پانی کو پھینک دیتے ہیں، عقیدہ اپنے کاندھے پہ لٹکاتے ہیں، گھوڑے سے کہا جاتا ہے اے گھوڑا تو اپنا پانی پی لے، تو جانور ہے تو اپنا پانی پی لے، گھوڑا جو ہے اپنی زبان میں کہتا ہے اے عباس علمدار ہم جو ہے کسی اور کے یہاں نہیں رہتے ہیں، ہم تو حسین کے گھرانے میں رہتے ہیں، جب حسین کے گھرانے والے کیسا ہے تو یہ قمیص پر مجھے ڈر ہے کہ حسین کے گھرانے والے کیسا رہ جائیں گے اور ان کا وفادار جانور پانی پئے گا، کبھی نہیں ہو سکتا ہے جب تک حسین پانی نہیں دیں گے یہ گھوڑا بھی پانی نہیں دے گا۔ گھوڑا بھی پانی پینے سے رک گیا۔ حضرت عباس علمدار مسجد میں کاندھے پہ لیتے ہیں اور اٹھا کر کے چلتے ہیں، میرے فرات سے باہر نکلتے ہیں، یزید کی رسم میں آواز آتی ہے مسجد کا پانی جو ہے پانی بیگانی مت ہو، اگر پانی کا مسجد ہے یہ کھانے سے پھٹ گیا تو ہم سب کے سب مارے جائیں گے، کوئی بھی نہیں بچیں گے۔ حضرات گرامی چاروں طرف سے مسجد پر تیر چلایا جاتا ہے اور مسجد پر تیر چلایا جاتا ہے، یہاں تک کہ حضرت عباس علمدار کے بازو میں تلوار بنائی جاتی ہے، ایک بازو کٹ جاتا ہے دوسرا بازو کٹ جاتا ہے۔ حضرت امام حسین کے بھائی حضرت عباس علمدار مسجدوں کے قسمہ کو دانت سے دباتے ہیں اور لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ نے دونوں ہاتھ کر دیا ہے۔ حضرات گرامی جب چاروں طرف سے مسجد کے اوپر تیر برسائے ہوئے تو مسجد تنصیب ہو گیا، پانی بہہ گیا۔ حضرات گرامی امام حسین حضرت عباس علمدار کو آواز دیتے ہیں عباس علمدار جلدی آ جاؤ کھیلنے کے اندر۔ جب حضرت عباس علمدار کے اندر جلنے کی طاقت نہیں ہوتی ہے، نہر فرات کے اندر نہر فرات کے قریب حضرت عباس کی جان شہادت ہو جاتی ہے، حضرت عباس شہید ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عباس کی لاش کو سینے کے اندر گھسیٹ لے جاتے ہیں۔ حضرات گرامی اب علی اصغر ہو جاتے ہیں، حضرت علی اصغر 6 مہینے کا بچہ ہے، امام حسین کہتے ہیں کہ میرے شوہر اس بچے کو لے کر آؤ، یہ بچہ جو ہے جہاں سے بلک رہا ہے اور یہ بچہ عنقریب جو ہے مر جائے گا۔ پانی جو ہے اس کو 3 دن نہیں ملا ہے، دودھ نہیں ملا ہے اور پانی بنا کھائے بنا دودھ نہیں اترتا ہے ماں کا۔ حضرت گرامی حضرت امام حسین کہتے ہیں جس کو پانی نہیں دیتے یہ کافر ہو چکے ہیں، ان کا دل پتھر ہو چکا ہے، یہ بھلے نبی کا کلمہ پڑھتا ہو لیکن حسین کے بیٹے کو پانی نہیں دیا جائے گا۔ حضرت محترم بیوی کی کہنے کے مطابق حضرت امام حسین اپنے بیٹے علی اصغر کو دیتے ہیں، لے جانے کے بعد نہر فرات کے قریب جاتے ہیں، نہر فرات کے قریب جانے کے بعد خطبہ دیتے ہیں اے یزید لشکرو میرے ساتھ
ساتھ تمہارا جنگ ہے، میرے ساتھ تمہاری دشمنی ہے، لیکن 6 مہینے کا بچہ ہے، 6 مہینے کا بچہ لڑائی نہیں سمجھتا ہے، دشمنی نہیں سمجھتا ہے، حد نہیں سمجھتا ہے، باطل نہیں سمجھتا ہے، ایک 6 مہینے کا بچہ ہے، اس کے اندر دوڑنے کی صلاحیت نہیں ہے، اس کو ایک قطرہ پانی ملا دو، اگر ایک قطرہ پانی ملا دو، جب میدان محشر میں تم پیاسے ہو جاؤ گے، میں ندی سے جو ہے جامی کوثر کے بنا کر کے تمہیں پیاس پلاؤں گا۔ حضرات گرامی ان کے دل پتھر ہو چکے تھے، اور مولا نے کہا نہیں پانی نہیں دیا جائے گا، اور ایک ایسا تیر مارا ہو مولا نے کہ امام علی اصغر کی ہر وقت شیخ کرتے ہیں وہ دین باہر نکل جاتا ہے۔ حضرات گرامی آپ توجہ دیجیے، 6 مہینے کا بچہ ہے، 6 مہینے کا بچہ باپ کے سامنے دم توڑ رہا ہے، 6 مہینے کا بچہ ہے، باپ کے سامنے جو ہے ان کی سانسیں بند ہو رہی ہے، لیکن باپ کی ہمت جو ہے کم نہیں ہو رہی ہے، باپ کی ہمت اور بڑھ رہی ہے، باپ ہمت سے کام لیتا ہے۔ جب علی اصغر کو سامنے کھیلنے کا اندر لاتے ہیں، علی اصغر کو بہت کھیلنے کا اندر لاتے ہیں، جب علی اصغر کو نہر بہار کی طرف لے آیا جا رہا ہوا تو اس وقت علی اصغر ہو رہے تھے، جب لائے جا رہے تھے نہر بہار کے قریب تھے تو اب علی اصغر خاموش ہے، شہر والی سمجھتی کہ شاید پانی پلا دیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جب علی اصغر کو شہربان کے حوالے کرتے ہیں تو شہربان سے پوچھا اے علی اصغر بتاؤ، شہربان کہتے علی اصغر آواز دو۔ اللہ اکبر۔ قربان دیکھنا کہتے ہیں علی اصغر دنیا کا پانی نہیں بلکہ جان شہادت کی چکا ہے، ہمیشہ دل میں جان شہادت کی چکا ہے، یہاں دنیا سے چکا ہے۔ حضرت علی اصغر کی شہادت ہو جاتی ہے۔ اللہ کی گرامی توجہ دیجیے، آپ تسلیم محمد ہے، صبح کا وقت ہے، حضرات گرامی دوپہر کا وقت ہے، امام حسین سارے کرنے والے جانی صاحب شہید ہوتے تھے، امام حسین کا آخری نمبر آتا ہے اور امام حسین تیار ہوتے ہیں، امام حسین تیار ہوتے ہیں تو بیٹا زین العابدین سامنے آ گیا، کہا بابا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے صبح سے دوپہر تک سب کی لاشوں پر بیٹھا اور کربلا ایسی جگہ ہے آپ جہاں جائیں گے واپس نہیں آئیں گے، لہٰذا سب سے پہلے مجھے شہید ہو دیا جائے۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ بیٹا زین العابدین اگر تو چلا جائے گا میدان جنگ میں تو حضور کے نسل ختم ہو جائے گا، دوسرے جو ہے نبی کی آل بنے گی، نبی کی اولاد بنے گی، نبی کا سلسلہ چلے گا اور اسی کو سید کا سلسلہ کہا جائے گا۔ امام حسین کا سمجھا کر کے حضرت امام حسین بیوی کے اندر بیٹھا دیتے ہیں، حضرت زینب کہی ہوگی بھائی آج مجھے نہیں سلاؤں گی، مجھے دلہا بناؤں گی۔ حضرات محترم امام حسین ملا تاخیر اب مختصر کر کر آپ کو میں بتا رہا ہوں، امام حسین تیاری کرتے ہیں اور امام حسین سیدنا سلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت زینب آئے کے سامنے کھڑی ہوئی قربان گئے حضرت زینب پر، قربان گئے حضرت زینب کی پر۔ بہن ہم کو ایسا ہو کہ مصیبت میں بھائی کے ساتھ جب کھڑی رہی، حضرت زینب کہتے ہیں کہ بھائی حسین آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے علاوہ بیمار بخار آج ہمارا اپنے بچوں کی تربیت کے لیے، بچوں کی تربیت جب خراب ہوتی ہے تو ہمارا سارا کام چھوڑ دیتے ہیں، سارا کام چھوڑ دیتے ہیں، کام کو تو عطا پتا نہیں، نماز ہم پر پڑھ دیں اس کی تو عطا پتا نہیں، اس کو ہم ہاسپٹل میں لے کے جاتے ہیں۔ لیکن جب امام حسین میدان کربلا میں
10ویں محرم ہے، صبح سے لے کے 12 بجے تک امام حسین لاشی پہ اٹھا ہے، اور ایک طرف امام زین العابدین جو چھوٹا لڑکا ہے وہ اتنا بیمار ہے، اس کی طبیعت بہت خراب ہے، بخار زیادہ ہے، لیکن امام حسین کو زین العابدین کی پکار سننی ہے۔ امام حسین کو فکر ہے مسلمان اب اور آپ کو اسلام بہت آسانی سے مل گیا ہے۔ حسین کا کروڑوں احسان ہے اسلام کے کاندھے پر، اور حسین کا احسان قیامت پر اسلام کے کاندھے پر ہو گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے امام زین العابدین کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ امام زین العابدین بیٹے سے لاشی کھیلنے کے پاس پڑی ہوئی علی اکبر شہید نے صبر کیا، حضرت قاسم شہید نے صبر کیا، علی اکبر شہید میں کا بچہ شہید ہوئے نے صبر کیا۔ اب میرے ساتھ بہت بڑا امتحان ہونے والا ہے، تیرے سر سے داغ کا سایہ اٹھنے والا ہے۔ بہن زینب، تیرے سر سے بھائی کا سایہ اٹھنے والا ہو، شہر والے تیرے سر سے شوہر کا سایہ اٹھنے والا ہو۔ حضرات گرامی، موت سے ہر انسان کو ڈر لگتا ہے، موت سے ہر انسان کو ڈر لگتا ہے، موت سے انسان دوری بناتا ہے، موت سے امتحان آتا ہے۔ یہاں پہ امام حسین کے سامنے موت ہے، جانتے ہیں موت ہے، جو بھی وہاں پہنچا واپس نہیں آیا۔ جب ہمارا کورونا سے گزر رہے تھے، ہر انسان ڈر رہا ایک دوسرے کو چھوڑنے سے۔ باپ کو بیٹا نہیں چھوڑتا، بیٹا باپ کو نہیں چھوڑتا۔ اللہ قادر مطلق ہے، اللہ قادر مطلق ہے۔ آج ہمارا اپنی طاقت پر گمان کرتے ہیں، اکڑ میں رہتے ہیں بہت بڑا پہلوان ہے، میرے پاس بینک بیلنس ہے، یہ ہے، اور آگے بڑھنے کو علاج ہے۔ اس کی دوائی مہینے کے بعد ملا، ارے وہ پاور جو ہے اللہ کے پاس ہے، انسان کے پاس طاقت نہیں ہے۔ اللہ اس کی بیماری کرنا چاہے تو ہمارا پاس کی میڈیسن نہیں ہے۔ اللہ کا احسان مانو، اللہ نے آپ کو صحت اور تندرستی دیا ہے۔ صحت اور تندرستی یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ پیسے نعمت نہیں ہے، دولت نعمت نہیں ہے۔ پیسہ ہے آپ کے پاس، دولت ہے آپ کے پاس، بنگلے ہیں، آنکھیں نہیں۔ کیا کریں گے دولت؟ کیا کریں گے دولت کو لے کے؟ کیا کریں گے بنگلے کو لے کے؟ آنکھیں ہیں، دولت ہے، شہرت ہے، مال ہے، زبان بند ہے، لکھنے سے آپ کی زندگی گزر گئی۔ کیا فائدہ اس پیسے؟ کچھ فائدہ ملے گا اس پیسے؟ کوئی دولت میں فائدہ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے قرآن کے صحت غریب ہے، اللہ کا احسان ہے، فخر ہے
اللہ نے صحت اور تندرست دیا ہے، پیسہ ہو کر بھی انسان پریشان ہے۔ امام حسین کے ساتھ امام حسین اگر چاہتے تو صلح کر لیتے، صلح کر لیتے، چاہتے تو کر لیتے، کون روکنے والا تھا؟ وہ روکنے والا نہیں تھا، لیکن حسین ایک چیز نے روک دیا، آپ کے اللہ میدان محشر سوال اور جواب میں روک دیا، حسین مرنا ہے، کربلا سے ہمیں بہت سبق ملتا ہے، چلنے کا سبق ملتا ہے، چلنے کا سبق ملتا ہے، بننے کا سبق ملتا ہے، اٹھنے بیٹھنے کا سبق ملتا ہے، کربلا کو صرف لڑائی تک سمجھ رہتے ہیں، ہم آپ کربلا کی جنگ سے لڑائی سمجھتے رہتے ہیں، لڑائی ہوئی وہاں سے مسلمان اسلام کو چلنے کا اسلام کے حساب سے زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بدلے، سب کبھی تلقین بھی کری ہے، اور اللہ کا احسان ماننے کا بھی تلقین بھی رہی ہے، اللہ کا شکر ادا کرنے کی بھی سبق سکھائی ہے۔ امام حسین نے کہا بہن زینب تم کو لاش صبر کر، اب آیا بھائی تیرے بھائی کے ساتھ آپ کی لڑائی ہوئی، اس کے بعد ہم لڑائی ہوئی، حضرت زینب رہی بھائی یہاں سے مدینہ کون لے کے جائے گا؟ کوئی مرد ہوتے نہیں، سب کے سب عورتیں بیمار ہوئی، آدمی 14 سال بچہ لڑکا ہے، وہاں سے ہمیں کون مدینہ شریف لے کے جائے گا؟ ابھی تو مدینہ بہت دور ہے، بلکہ 3 سال امتحان بھی شروع ہوا، میرے جانے کے بعد تیرے خیمے میں آگ لگائے جائیں گے، تیرے سر سے روپٹے ہٹائے جائیں گے، تیرے خیمے کو لوٹا جائے گا، بہن زینب تجھے سفایا جائے گا۔ اتنا امام حسین بتا رہے ہیں، ہم اور آپ کو اگر بتا سے پہلے کہ تیرے ساتھ یہ ہونے والا، یہ ہونے والا، یہ ہونے والا، تو ہمارا مان نہیں ہے بھائی، آپ طاقت نہیں، چھوڑو میدان، صلح کر لو، تختے مل جائے گا، شہرت مل جائے گا، پیسے مل جائیں گے، لیکن ہمارا رب کے سامنے کیا ہوگا؟ آج اللہ نے اپنے پیسے کو، اپنی دولت کے لیے، اپنی شہرت کے لیے جائز ناجائز سب کام کر لیتے ہیں۔ پیسے بنانے کے انسان گاڑی کا بھی بزنس، شراب بھی بیچتا ہے، پیسے بنانے کے انسان جوا کا، یہ کام کسی مسلمان کے گھر کا ہوتا ہے، یہ امید مت رکھنا کہ اس سے گھر میں برکت دے گی، برکت اس گھر میں ہمیشہ نازل کرتے رہے، کیونکہ برکت انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا ہے، برکت دینا اللہ کے ہاتھ میں، اللہ جسے چاہتا ہے مالا مال کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے مالا مال غریب میں لا کے کرا، اللہ کے اللہ کے اختیار میں، پاور میں ہے، اب آپ کے پاور میں۔ امام حسین نے کہا بہن زینب میرے خیمے جلائے جائیں، میرے شہید ہونے کے بعد تیرے خیمے میں جائیں گے،
یزید لشکر یہ سمجھتے ہوتے کہ ان کے پاس مال و دولت ہے، بھائی سے بچ جاؤ، مت جاؤ، اتنی مصیبت آنے والی ہے تو مت جاؤ۔ اور شہید ہو گئے، قاسم شہید ہو گئے، عباس مردار شہید ہو گئے، آپ کے سارے جانشار شہید ہو گئے، آپ کے سارے احبا شہید ہو گئے، لیکن آپ مت جائیے۔ امام حسین نے فرمایا اگر میں نہیں جاؤں گا تو اسلام خطرے میں پہنچ جائے گا، اسلام خطرے میں چلا جائے گا۔ امام حسین اپنی بہن پر صبر کی تلقین دیتے ہیں۔ امام حسین گھوڑے کے سوار ہوئے، ذوالفقار حیدری اپنے ہاتھ میں لیا، حضرت علی کو جو ہے بچوں کو اپنے کمر میں باندھا، گھوڑے پر سوار ہو گئے ہیں تو خیمے کے اندر سے ایک بچی آ گئی۔ امام حسین گھوڑے پہ سوار، اب گھوڑے پہ کوئی چاقو لایا جاتا ہے، گھوڑے کو آگے بڑھایا جاتا ہے، گھوڑا آگے بڑھتا نہیں ہے، گھوڑا جو آگے بڑھنے کا نام نہیں لیتا ہے۔ حضرت امام حسین کہتے ہیں اے گھوڑا کیا تو لڑتے لڑتے تھک گیا ہے؟ میدان کربلا میں دشمن کو دیکھ کے کچھ ہمت ہار گئے۔ گھوڑے نے اپنی زبان میں کہا حسین مجھے ہمت نہیں آ رہا ہے، بلکہ ذرا پیچھے پلٹ کے دیکھو، میں آگے کیوں نہیں بڑھ رہا ہوں۔ جب پیچھے پلٹ کے حسین دیکھتے ہیں تو بیٹی سکینہ کو دیکھتے ہیں، گھوڑے کا پیر پکڑ دیتے وہ رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ گھوڑا اگر تو آگے چلا گیا تو میرا باپ واپس نہیں آئے گا، میں بابا تمہیں کہہ کے پکاروں گی، میرا گھر تو ادھر جائے گا، میں یتیم ہو جاؤں گی، اس لیے میں چلتا نہیں ہوں۔ اگر میں آگے بڑھوں گا تو سکینہ کو ٹوٹ لگے گی، لہٰذا میں سکینہ کو ٹوٹ دینے کو جمع کرتا ہوں۔ امام حسین گھوڑے سے نیچے آتے ہیں اور بیٹی سکینہ کو گلے لگاتے ہیں، گلے لگانے کے بعد تسلی دیتی ہیں، بہن سینے کے حوالے کرتے ہیں۔ امام حسین میدان کربلا میں روانہ ہو گئے۔ یزیدی لشکر کے سامنے امام حسین نے خطبہ دیا، جس سے امام حسین میدان کربلا میں پہنچے۔ جس دن لڑائی شروع ہوئی وہ دن 10 تاریخ کی جمعے کا دن پڑا۔ حضرت امام حسین لڑتے لڑتے دشمنوں سے لڑتے لڑتے نہ جانے کتنے یزیدی لشکر کو گاڑی کی طرح امام حسین کاٹتے کاٹتے جمعہ کا ٹائم جمعہ کے وقت امام حسین گھوڑے سے نیچے اور شمر لئی امام حسین سینا پہ سوار ہوا۔ وہ سینا جس کو پیارے مسلمان استعمال کرتے، وہ پیشانی جس کو پیارے مسلمان استعمال کرتے تھے، اس پیشانی پر جین لگی، ان کا فوارہ جاری ہے۔ شمر جب امام حسین کے سینے پہ سوار ہوا، مسلمانوں نے امام حسین کے مجلس میں پہنچتے ہوئے امام حسین کا درس امراء میں دین ہوا۔ شمر جب سینے پہ سوار ہوا تو حسین اعظم نے کہا آج جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کا ٹائم ہے، میرے نانا کا خطبہ مسجد میں ہو رہا ہے، میرے نانا کا خطبہ پڑھا جا رہا ہے، اے سن ہٹ جاؤ، مجھے آخری زندگی کا سجدہ کرنا۔ جسم پر زخم ہے، تیر کے نشان ہے، پریشانی جاری ہے، بچے کی فکر نہیں، بیوی کی فکر نہیں، بھائی کی فکر نہیں، بیٹے کی فکر نہیں۔ حسین حقیقت میں تیر کیوں بنا رہے ہو؟
انسان کی فطرت ہے اپنے بیٹے کو بچانے کے بعد آگے آتا ہے، اگر گولی لگی تھی تو مجھے لگی تھی میرا بیٹا بچ جائے، لیکن تم نے بیٹی کی قربان کر دی، اپنے اوپر تیر کی بارش برسا رہے ہو، تم برسا رہے ہیں۔ حسین نے جواب دیا اسلام کو بچانے کے لیے، تاکہ اسلام کے پیر پر، اسلام کے پھول پر کسی کا دل نہ کرے، وہ سارا پھول حسین کا کر جائے اور اسلام بن جائے۔ حسین اعظم جو سجدہ میں سر رکھا، شیر غریب کی امام حسین کا سر کسی جدا رہا، امام حسین نے نبی کے غلاموں کو، نبی کے عاشقوں کو سبق دے کے چلا دیا کہ نبی کے عاشقوں، نبی کے غلاموں، کتنی بھی مصیبت آ جائے، کتنی بھی پریشانی آ جائے، لیکن نماز کا ٹائم ہو تو نماز پڑھ لینا، یہ حسین کا پیغام ہے۔ حسین پاکے جتن پا چکے ہیں، آخری ٹائم میں جو ہے سودا کرتے کرتے رب کی بارگاہ تک پہنچ گیا۔ حضرات محترم حسین کا وہ سجدہ ہے، اس سجدے پر خدا کے لیے سجدہ خراب کرتے ہیں، لیکن تلوار کی سائے میں سجدہ کرتے، سب کی بس کی بات، سب کی بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مجلس حسین کے صدقے میں ہمارے آپ میں سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمارے حسین کی تمام باتوں پر ہم کو عطا فرمائے۔ استغفر اللہ لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
Yeah.
محبت ہماری مسلموں میں عطا فرما یا کس طرح زندگی کے خلاف کر مولا ہمیں بھی حق بولنے کی طاقت عطا فرما یا اللہ حق بولنے کی طاقت عطا فرما یا اللہ سچ بولنے کی طاقت عطا فرما اللہ استقامت عطا فرما اللہ استقامت عطا فرما یا اللہ استقامت عطا فرما یا اللہ پر سجدے پر توفیق عطا فرما سنتوں پر طاقت عطا فرما کی گزارش کے نقطے قدم پر چلنا نصیب فرما یا اللہ جتنے لوگ آئے ہیں مولا ان کی کاروبار میں نظام میں خود پر عطا فرما برابری کو فرما اتحاد کو فرما یا اللہ اپنے نظام میں کاروبار میں سلام فرما یا اللہ اپنے دل سے آنے والے صدقہ فرما یا اللہ مولا میں مولا میں یا اللہ انسان کل زندگی پریشان کو فرما اللهم فرما مسکی یا اللہ فرما یا اللہ اعلان کرتا ہے یا اللہ آخری برکت سے مولا ہمارے مسلمانوں کی پریشانیاں ختم فرما دے قبول فرما دے مصیبتیں آسان فرما دے ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرما ہماری آسمانوں کی حفاظت فرما ہمارے حق کی حفاظت فرما یا اللہ تمام وکیل نظام کی حفاظت فرما یا اللہ خوشی کے بعد میں محنتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے بزرگوں کا سایہ فرما دے یا اللہ پرستی پر دراز فرما آئی فرما ان کی قربت کو کرنے کا فرما سیدی نمائی اللہ فرما یا اللہ بیٹا بزرگوں کے سرپرستی بنی رہے مولا فرما فرما اس ایماندار بزرگوں کی سزا بنی رہے مولا فرما اس ایماندار پر کرم بنا رہے ایسا کرم نازل فرما ان کا رہے ایسا کرم نازل فرما اس ایماندار پر کامنا کو لوگوں پر مولا میرے جہان کے برکات بنے رہے مولا ایسا کرم نازل فرما یا اللہ تم کی یہ برکات ہے غوث اعظم ہے مولا اس کی عمدہ کی آواز فرما تیری کی آواز فرما تیری راسوں کی آواز فرما یا اللہ اعظم کو بنا دے یا اللہ اپنے باتوں کو ہمت فرما عمل عطا فرما یا اللہ ہمارے صالحہ عطا فرما خدا کرنے والا فرما نیکی کو پسند کرنے والا فرما نیکیاں کرانے والا فرما یا اللہ برائی سے روکنے والا اور برائی سے روکنے والا فرما انہیں لوگوں سے حفاظت فرما بدکاروں سے حفاظت فرما گناہگاروں سے حفاظت فرما یا اللہ تمام لوگوں کو تمام گمراہیوں سے حفاظت فرما گمراہ لوگوں سے حفاظت فرما اسلام کے اندر دین کے اندر سنت کے اندر مولا مولا ان سے ہماری حفاظت فرما سنت والجماعت کا قائم کر مولا ہماری بڑائی فرما اسلام کی زندگی ایمان پر موت عطا فرما ایمان پر موت عطا فرما ان بزرگوں کی نسبتوں کے ساتھ موت عطا فرما بزرگوں کے ساتھ موت عطا فرما اس کے ساتھ زندگی عطا فرما ان کے دربار تعظیم سزا کے ساتھ زندگی موت عطا فرما ہمیشہ تعظیم کرنے والا کرنے والا مبتل رکھنے والا یا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا جن بزرگوں کے سائے میں ہمیں رہے مولا ان کی زندگیوں میں اپنی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمیں نفس ہمارا نجات عطا فرما یا اللہ ہماری قلبوں میں پاکیزگی عطا فرما دل کی صفائی عطا فرما یا اللہ ہمارے تمام زندگی مسائل عطا فرما ایک دوسرے کی محبت اور ایک دوسرے کی مدد کرنے والا فرما یا اللہ ایک دموں کو باندھنے والا فرما یا اللہ
وسیلوں میں شامل ہونے والا فرما یا اللہ ہمارے لیے دنیا میں اپنی آسانی میں عطا فرما ہماری کی ضرورتیں ہیں عطا فرما یا اللہ ہمارے محتاج ہو جائے اس سے پہلے اپنے والدہ سے عطا فرما یا اللہ ہمارا عطا فرما یا اللہ اپنے والدہ سے عطا فرما یا اللہ دینی پتی گمراہ نہ ہونے دینا دینی پتی مشرک نہ ہونے دینا دینی پتی کفر نہ کرنے دینا یا اللہ دینی پتی یا اللہ جمائے یا اللہ دینی کی نسبت کر ان کے ہاتھ سلامت رکھنا ان کے گھروں میں سلامت رکھنا یا اللہ کتاب کو سلامت رکھنا یا اللہ تمام دوستوں سے دلا بانوں سے دوسرے باتوں سے ہماری حفاظت کرنا تمام سازش کرنے والوں کی ساتھی میں ناکام فرما دینا تمام دوستوں کو بے نقاب فرما دینا یا اللہ یا اللہ جتنی اور سے مادر سے رسول ہے پردے کی توفیق عطا فرما دے سر حیات توفیق عطا فرما دے جتنی بھی مرد رہتے ہیں اپنی نگاہوں کو جھکا کر زندگی گزارنے والا فرما دے تمام گناہوں کے صاف ستھرا فرما دے یا اللہ رکھنے والا فرما دے امام حسین نے جس لیے اپنے بیٹے کے شہادت میں بھی مولا اس شہادت کا جو بدل ہے اس کا ہمیں توفیق عطا فرما اس کا ہمیں توفیق عطا فرما اس کا ہمیں توفیق عطا فرما اور وہ زبان بتانا تیرا رحمت ان علی یا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما اللهم صل علی سیدنا شفیعنا سیدنا محمد دار وسلم علی سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله محمد صلى الله عليه وسلم